ساری رات گزر چکی تھی، پر نہ تو خدیجہ کا کچھ پتہ چل رہا تھا اور نہ ہی نور کی کچھ خبر تھی۔ دی جان الگ سے گھر میں ان دونوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے پریشان تھی اور رشیدہ سے 5 بار زارون کو فون کروا چکی تھی، جو ہر بار کچھ دیر میں آنے کا بول کر انہیں تسلی دے دیتا تھا۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا بات ہے جو یہ لڑکا ہمیں بتا نہیں رہا۔ رشیدہ نے آخری بار فون کرتے ہوئے دی جان کو بتایا تو دی جان نے پریشانی سے اسے دوبارہ نمبر ملانے کا کہا تاکہ وہ خود زارون سے بات کر کے پوچھ سکیں۔ دی جان، مصروف نمبر ہے چھوٹے صاحب کا۔ رشیدہ نے دوبارہ ٹرائی کرنے کے بعد انہیں بتایا تو گھڑی پر صبح کے 4 بجتے دیکھ کر انہوں نے اپنی تسبیح اٹھائی اور زارون اور نور کی خیریت سے ہونے کی دعائیں کرنے لگی۔ دوسری جانب نور کی دوبارہ آنکھ منہ پر پڑنے والے ٹھنڈے پانی سے کھلی تھی۔ ایک دم سے ٹھنڈے پانی پر وہ چلاتے اٹھی، زارون! مگر اسے اپنے سامنے زارون کے بجائے تہمینہ بیگم کو دیکھ کر اس کا ذہن مکمل طور پر بیدار ہوا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ کیا ٹائم ہو چکا ہے؟ آنٹی پلیز خدیجہ کو بلا لیں، مجھے گھر چھوڑ کر آئے، زارون بہت پریشان ہوگا۔ نور نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے سمجھا کہ شاید شام ہو چکی ہے، تبھی جلدی سے اٹھتے اس نے باہر کی جانب بڑھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی ایک لمبے قد کے ہٹے کٹے شخص نے اس کا راستہ روکا، جس کی حد سے زیادہ کالی رنگت اور سامنے چمکتے پیلے دانت دیکھ کر نور کو وحشت سی ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میرا راستہ چھوڑو اور آنٹی پلیز خدیجہ کو بلائیں نا، مجھے گھر جانا ہے۔ آنکھوں میں بے خوفی لیے اس نے اس شخص کو دیکھتے ہوئے تہمینہ بیگم سے کہا، جو اس کی بات سنتے ہی ایک زوردار قہقہہ لگا کر تالیاں بجانے لگی۔ اف خدیجہ، ٹھیک کہا تھا تم نے کہ اول درجے کی احمق لڑکی ہے یہ۔ مطلب کہ تم مجھے دیکھ کر بھی نہیں سمجھی کہ وہ تمہیں کہاں لائی ہے؟ تہمینہ بیگم نے جواب نامناسب سے لباس میں دوپہر کی ہی طرح ڈھیر سارے زیورات اور بالوں میں گجرے لگائے سجی سنوری سی تھی۔ انہوں نے نور کی بات سنتے ہی قدم اس کی جانب بڑھائے، جو ابھی بھی نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب کہاں لائی ہے مجھے؟ اور آپ یہ کیا پہیلیاں بجوا رہی ہیں؟ پلیز آنٹی خدیجہ کو بلائے اور مجھے گھر چھوڑ دے، زارون پریشان ہوگا۔ تو ہونے دو نا پریشان اور بھول جاؤ اسے، کیونکہ تمہاری دوست، میرا مطلب کہ خدیجہ، جو کہ میرے گینگ کا حصہ ہے اور میں اس کی ماں نہیں بلکہ اس کی باس ہوں، وہ تمہیں یہاں میرے پاس اس کوٹھے میں چھوڑ گئی ہے۔ تہمینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جتنی آسانی سے اپنی بات نور سے کہی، نور نے اتنی ہی بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ نہیں، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، پلیز مجھے جانے دے، اور آپ کے جتنے پیسے چاہیے ہوں گے زارون آپ کو دے دے گا، پر پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کی بات سنتے ہی نور کے حواس جواب دے چکے تھے اور آنسو خود بخود اپنی بے وقوفی پر گالوں پر بہنے لگے، جسے ہاتھ کی پشت سے رگڑتے ہوئے اس نے تہمینہ بیگم سے منتیں کی تھی۔ او میری تتلی، میں تمہیں اب یہاں سے نہیں جانے دے سکتی، کیونکہ تمہاری طرح کی خوبصورت پریاں تو کبھی کبھی ہی ہمارے ہاتھوں آتی ہیں، اور تمہارا شوہر ہمیں کیا پیسے دے گا؟ بس چند لاکھ روپے؟ مگر تم سے تو میں کروڑوں پیسے کما سکتی ہوں، اس لیے زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ جگہ تمہارا گھر ہے اور تم زندگی بھر یہی رہو گی۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تہمینہ بیگم نے جتنی نرمی سے کہا، نور نے اتنے ہی غصے سے ان کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ تم میرے شوہر کو جانتی نہیں، وہ تم لوگوں کا وہ حشر کرے گا کہ تم یاد رکھو گی، اور ساتھ ہی اس خدیجہ کا بھی، جس نے دوستی کی آڑ میں مجھ سے اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ ہمت ہارنے کے بجائے نور نے نڈر ہو کر جواب دیا اور وہاں پڑا گلدان اٹھا کر تہمینہ بیگم کی طرف پوری طاقت سے پھینکا، جو لگنے سے پہلے ہی اس ہٹے کٹے شخص نے ہاتھ مارتے ہوئے توڑ دیا۔ یہ بس چہرے سے ہی معصوم ہے، اس لیے اس کا خاص دھیان رکھنا اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کی ساری اکڑ نکال دو۔ اس شخص کو ہدایت دیتے ہوئے تہمینہ بیگم نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اس کی چیخنے کی پرواہ کیے بنا کمرے سے باہر نکلی تو اس شخص نے اندر سے دروازہ لاک کر کے اپنے قدم نور کی جانب بڑھائے، جو اب اس کے چہرے پر سجی مکروہ مسکراہٹ پر اندر تک دہل چکی تھی۔ تبھی آنکھوں میں خوف لیے اس نے زور سے اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارا، کیونکہ اب وہی تھا جو اسے اس شخص کے ناپاک ارادوں سے بچا سکتا تھا۔ وہ شخص جیسے جیسے اس کے قریب آ رہا تھا، ویسے ہی نور کے دل کی دھڑکن بھی سست ہو رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی عزت کو خطرے میں دیکھ کر جلدی سے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور اسے دیوار پر مارتے ہوئے قدرے نوک دار حصہ اٹھا کر اس شخص کے سامنے کیا،
جسے کچھ دیر پہلے تہمینہ بیگم نے جانی کے نام سے پکارا تھا۔ دیکھو میرے قریب مت آنا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ کانپتے ہاتھوں سے بمشکل شیشے کو سنبھالتے ہوئے اس نے اس مضبوط جسم اور اونچے قد کے شخص کو دھمکی دی جو اس لڑکی پر پورے زور سے کہکہا لگاتے ہوئے ہنسا تھا۔ تو کس نے منع کیا میری تتلی؟ آؤ نہ مارو مجھے۔ جانی نے اس کی بہادری پر جی جان سے متاثر ہوتے ہوئے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کی تو نور نے اس کی شکل سے کوفت محسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا شیشے کا نوکدار حصہ اس کے بجائے اپنی طرف کر لیا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ دور رہو مجھ سے ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ اپنے گلے پر رکھتے ہوئے اس نے ایک بے جان سی دھمکی دی جس پر جانی نے مزید اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اس کے اوپر جھپٹا اور ایک ہی حملے میں شیشے کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لے کر زمین پر پھینک دیا۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں، پر آج میں تمہاری خوبصورتی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے تمہاری ساری اکڑ نکال دوں گا میری بلبل۔ اس کے بالوں کو سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچ کر اس نے نور کا چہرہ اپنے قریب کیا تو اس نے جلدی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ پلیز تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو پلیز۔ آنکھوں میں ابلتے گرم سیال کو بہاتے ہوئے اس نے جانی کو ایک انسان سمجھ کر اس کی منت کی، پر وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ اس جگہ بسنے والے لوگ یہاں آتے ہی حیوان بن جاتے ہیں۔ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں میرے سامنے۔ بالوں سے پکڑ کر اس نے اسے بیڈ پر اچھالا تو وہ منہ کے بل جا کر بیڈ پر گری۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر سیدھی ہوتی وہ شخص اس کے اوپر کسی جانور کی مانند جھپٹا تھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی غلیظ انسان، یا اللہ میری مدد کر۔ زور زور سے چیختے اور روتے ہوئے اس نے فریاد کی تو اس کی چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر تہمینہ بیگم کسی خطرے کا احساس دل میں لیے اوپر آئیں اور دروازے کو اندر سے بند دیکھے ان کے حواس خطا ہونے لگے۔ جانی منحوس مارے دروازہ کھول، میں نے تجھے اس طرح اکڑ نکالنے کا نہیں کہا تھا۔ تہمینہ بیگم نے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے ساتھ ہی اسے پکارا جو اس وقت وحشی بنا نور پر جھپٹا تھا، مگر اسی وقت تہمینہ بیگم نے اپنے دوسرے دو ملازموں کو آواز دیتے ہوئے دروازے کا لاک توڑنے کا کہا۔ منحوس انسان پیچھے ہٹ، کیا تو زین صاحب کو نہیں جانتا جو اس طرح ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا لگا ہے تو؟ اندر داخل ہوتے اس نے جانی پر جھپٹتے اسے نور کے اوپر سے ہٹایا جو کسی شیر کی مانند اسے نوچ رہا تھا۔ پرے ہٹ منحوس انسان۔ نور کو سیدھا کرتے اس نے جانی کو ایک ٹانگ رسید کی جو ہوش میں آتے ہی جلدی سے بیڈ سے اٹھا تھا۔ کیا ہوا تہمینہ باجی؟ اور تو نے خود ہی تو کہا تھا کہ اس کی اکڑ نکال دوں۔ جانی نے اس عورت کے سامنے ہاتھ باندھ کر تابعداری کا مظاہرہ کیا تو نور کو خوف سے کانپتا دیکھ کر اس نے غصے سے جانی کے گال پر 2 تھپڑ مارے۔ مر جا تو منحوس مارے، تجھے نہیں پتا کہ یہ زین صاحب کی ملکیت ہے اور جب تک وہ اسے خود استعمال نہیں کریں گے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، اور اب اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تو نے ان کی تتلی کو ان سے پہلے چھونے کی کوشش کی ہے تو خود سوچ لے کہ وہ تیرا کیا حشر کریں گے۔ ایک کے بعد ایک اور تھپڑ مارتے وہ ساتھ ساتھ اسے کوستے ہوئے باہر کی جانب لے گئی اور ان کے ساتھ ہی دوسرے 2 مرد بھی ایک للچاتی نظر نور پر ڈال کر تہمینہ بیگم کے ڈر سے فوراً ان کے پیچھے باہر کی جانب بڑھے تھے تو نور نے ہوش میں آتے ہی اپنی ٹانگیں سمیٹ کر سر گھٹنوں پر رکھا۔ یا اللہ مجھے اس دلدل سے نکال، اب تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر لیے اس نے دل ہی دل میں پوری شدت سے اپنے رب کو پکارا تھا۔ یا اللہ مجھے کبھی بھی ذلت مت دینا۔ یا اللہ کیا میں اس قابل ہوں کہ تو مجھے اتنی ذلت ہے؟ کیا ساری زندگی میں نے کوئی ایک نیکی بھی نہیں کی جس کے بدلے میں تو مجھے یہاں سے نکال دے؟ یا اللہ میں تو اس سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا کرتی ہوں، مجھ پر رحم کر مولا۔ اتنے خوفناک منظر کے بعد نور نے پوری شدت سے زمین پھٹ جانے کی دعا کی تاکہ وہ مزید کسی آفت سے پہلے اس میں دفن ہو سکے۔ جانی کی اچھی خاصی دھلائی کے بعد تہمینہ بیگم نے اسے وہاں سے دفع کیا تو وہ اتنا اچھا شکار ہاتھ سے نکل جانے پر افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے اپنا دل بہلانے کے لیے تہمینہ بیگم سے نظر بچا کر شمع کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اس منحوس کا دماغ بہت اونچی چھلانگیں مارنے لگا ہے، اس لیے اس کو کچھ دن کے لیے سلطان کے پاس بھیج دو تاکہ وہ اچھے سے اس کا دماغ ٹھیک کر سکے۔ جانی کی ہوشیاری پر اس نے لعنت بھیجتے ہوئے تہمینہ بیگم نے شیرے کو ہدایت دی اور پان دان سے پان نکال کر اپنے منہ میں رکھتے ہوئے ان دونوں کو رکنے کا اشارہ کر کے اپنی بات کو جاری رکھا۔ اور تم دونوں بھی کان کھول کر سن لو، اگر کسی نے زین صاحب کے آنے سے پہلے اس لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا یا اس کے کمرے کی طرف گئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تم لوگوں کا وہ حشر کروں گی کہ ساری عمر یاد رکھو گے تم۔
تہمینہ بیگم نے نور کو دیکھ کر ان کی رال ٹپکتے دیکھ کر سختی سے وارننگ دی تھی، تو وہ زین کا نام سنتے ہی تابیداری سے فوراً سر ہلانے لگے۔ جی باجی ٹھیک ہے، پر زین صاحب کے بعد تو ہمیں چانس ملے گا نا؟ شیرے نے اس کی بات سنتے ہی دانت دکھائے تھے۔ ہاں ہاں مل جائے گا کمینو انسان، اگر زین صاحب نے اسے زندہ چھوڑا تو۔ اور اب یہاں کھڑے میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے اور آج دوپہر کے پروگرام کی تیاری کرو۔ ان دونوں کو وہیں جمع دیکھ کر تہمینہ بیگم نے غصے سے کہا اور اپنی نوکرانی کو آواز لگائی، جو پلک جھپکتے میں اس کے سامنے حاضر ہوئی۔ جی باجی بولیں، کیا حکم ہے چمبیلی کے لیے؟ ہاتھ باندھے اس نے اپنے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، میرے لیے گرما گرم اور کڑک سی چائے بنا کر تو لاؤ۔ توبہ ہے، صبح صبح ہی دماغ کی دہی کر دی اس منحوس مارے جانی نے۔ چمبیلی کو حکم دیتے ہوئے تہمینہ بیگم نے اپنی پیشانی کو مسلا تو وہ جی میں ابھی لائی کہتے ہوئے گنگناتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زارون اور ساجدہ بیگم کے جانے کے بعد سکندر صاحب کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حارث نے حاشر یا فریحہ بیگم کو کچھ کہنے سے اپنے آپ کو روک کر رکھا تھا، مگر اب سکندر صاحب کی طبیعت ٹھیک ہوتے ہی اس نے حاشر کو جا گھیرا جو اس وقت اپنے کمرے میں فیکٹری جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ بالوں میں برش پھیرتے اس نے دستک کی آواز پر اجازت دیتے ہوئے منتظر نظروں سے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آ جائیں اندر۔ حارث کو دیکھ کر بولا، بھائی آپ خیریت سے تو ہے نا؟ ابو ٹھیک ہیں کیا؟ حارث جو رات سکندر صاحب کی طبیعت کی وجہ سے ان کے پاس ہی سویا تھا، اسے صبح صبح اپنے کمرے میں دیکھ کر حاشر کو لگا کہ شاید سکندر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ تبھی اس نے فکر مندی سے پوچھا اور بالوں والا برش اس کے قریب رکھتے ہوئے آیا، ہاں حاشر ابو تو ٹھیک ہیں، مگر مجھے تمہارا دماغ ٹھیک نہیں لگ رہا، تبھی تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے اسے اپنے ساتھ چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو حاشر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ بھائی میرے دماغ کو کیا ہوا ہے اور کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ حاشر نے سوال کیا تو حارث نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا، میں نور کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور پلیز میری ساری بات سننے کے بعد کچھ کہنا۔ اسے بولنے کے لیے کچھ منہ کھولتے دیکھ کر حارث نے اس سے ٹوکا تو حاشر نے فوراً خاموشی اختیار کی۔ ٹھیک ہے بھائی بولے، میں سن رہا ہوں۔ ہتھیار ڈالتے ہوئے اس نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا جو بات کے آغاز کرنے کے لیے مناسب الفاظ کی تلاش میں تھا۔ دیکھو حاشر، جو ہوا اس میں نہ ہی ہمارا بس تھا اور نہ ہی نور کا۔ اگر ہمارے ساتھ دھوکا ہوا تو دھوکا تو اس نے بھی کھایا ہے۔ تم نے سنا تھا کہ زارون نے خود اپنی زبان سے بتایا کہ اس نے نور کے ساتھ زبردستی نکاح کیا، اس میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی۔ تو بھائی وہ مر جاتی نا، پر اس شخص کی زبردستی پر کبھی اس کی بات نہ مانتی۔ اور کون سی زبردستی بھائی؟ نکاح پر دستخط تو نور نے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے نا۔ کون سا کسی نے ہاتھ پکڑ کر خود سے کروا لیے؟ اور وہ کیا چھوٹی بچی تھی جس نے ہم میں سے کسی کو بھی اس بات کی بھنک تک نہیں پڑنے دی؟ اور اوپر سے غضب یہ کہ دوسرے نکاح کے لیے تیار بھی ہو گئی۔ حاشر نے اس کی بات سنتے ہی اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے طنز کیا تھا۔ ہاں حاشر، وہ بچی نہیں تھی، پر کیا ہم نے اسے بڑا ہونے دیا؟ کیا ہم نے اسے دنیا کے ساتھ چلنا سکھایا تھا؟ کیا ہم نے اسے یہ سمجھایا کہ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ کچھ حیوان بھی بستے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اسے خود سے اتنا قریب ہونے دیا کہ وہ بلا جھجک ہمیں یہ بات بتا دیتی؟ اور کیا حاشر کبھی ہم نے اسے اتنی ہمت دی کہ وہ اس طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکتی، یا کوئی تیزی دکھاتے وہاں سے نکل آتی، یا پھر ڈٹ کر اس شخص کا مقابلہ کرتی؟ افسوس حاشر کہ ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں اپنی بہن کو دے سکے۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم نے اسے بس دنیا سے ڈرنا، رونا، یا پھر سہم کر گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جانا ہی سکھایا ہے۔ جو آج اس صورت میں ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے اپنی انا کا مسئلہ بول رہے ہیں کہ نور انکار کر دیتی، مر جاتی۔ تو بتاؤ اپنی بیٹی کے لیے تو کیا تم یہی الفاظ استعمال کرو گے؟ اگر زندگی میں کبھی اس سے اس طرح کی غلطی ہو گئی تو؟ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس نے حاشر کو خاموش چھوڑ کر باہر کا رخ کیا تو ایک نامحسوس سی بے چینی نے حاشر کا احاطہ کیا، جس کی وجہ سے وہ وہیں بیٹھا حارث کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ اور حارث نے واقعی ایک لفظ بھی غلط نہیں کہا تھا۔ بہت منتوں اور ڈاکٹر کے سمجھانے کے بعد خالدہ بیگم اپنا ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ بازو کی طرف پھیلتے زخم اور اس میں بڑھتے کیڑوں کی تعداد نے انہیں خوف میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے وجود سے نفرت کرنے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ وہ اب ہر وقت خاموش رہتی اور سلیم صاحب اور جنید صاحب سے چھپ چھپ کر روتی اور ہر وقت اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتی، اپنی اذیت کو کم کرنے کی دعائیں کرتی۔
ڈاکٹر نے آج کا وقت دیا تھا، تبھی سلیم صاحب، جنید اور دعا انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچے تو وہاں ڈاکٹر اور نرسز نے ان کے زخم کو دیکھتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے اور سبھی ان کی حالت پر توبہ توبہ کرتے ہوئے کسی گناہ کی سزا ملنے کا کہہ کر پاس سے گزر جاتے۔ کوئی بھی نرس ان کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تبھی دعا نے خود ہی سرجری کے وقت ان کو سنبھالا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو سب ٹھیک ہو جانے کی تسلی دیتے ہوئے حوصلہ دیا، جو لوگوں کی نفرت آمیز رویے اور باتوں سے کافی دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ امی پلیز روئیں مت، لوگوں کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے باتیں کرنے کا، اور آپ فکر مت کریں، دیکھیے گا اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دعا نے انہیں آنسو بہاتا دیکھ کر تسلی دی تو خالدہ بیگم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ہمت کی اور دکھ میں آ کر اپنے اندر چھپے راز سے اسے آگاہ کیا کہ کیسے اس نے سلنڈر کا وال کھولا اور ملائکہ کو کس طرح ایک سازش کے تحت اپنی جلن اور غصے کا نشانہ بناتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ امی، کیا سچ میں؟ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے دعا نے بے یقینی کی اسی کیفیت میں خالدہ بیگم کی جانب دیکھا، جو آج بستر مرگ پر قابل رحم حالت میں لیٹی اسے اپنے گناہ کے بارے میں بتا کر ساتھ ہی اللہ سے دعا کرنے کا کہہ رہی تھی۔ مگر امی، آپ اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ اس حد تک کیسے گر سکتی ہیں امی کہ اپنی جلن اور غصہ نکالنے کے لیے آپ نے ملائکہ کی جان لے لی، جو آپ کے بیٹے کی جان تھی؟ امی، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیا کمی تھی ملائکہ میں؟ اور آپ کا دل نہیں کانپا اس معصوم کے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلتے ہوئے؟ دعا نے ان کی حالت کی پرواہ کیے بغیر دکھ اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے آنکھوں میں رحم دلی کی کوئی بھی رمق ظاہر کیے بنا کہا تو خالدہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، جس پر نفرت سے ایک نگاہ ڈالتے ہوئے وہ انہیں وہیں بلکتا سسکتا روتا چھوڑ کر باہر آ گئی۔ اسے واقعی میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اس قدر سنگ دل اور ظالم بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے انتقام کے لیے کسی کی جان تک لے لی اس نے۔ نہیں، میری امی ایسا نہیں کر سکتی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے وہیں دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہوئے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ جو کچھ خالدہ بیگم نے اس سے کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ تہمینہ بیگم نے چائے پینے کے بعد چنبیلی کے ہاتھ ہی نور کے لیے کھانا بھجوایا، جو اس نے کھانے کے بجائے غصے سے زمین پر پٹخ دیا۔ باجی، وہ لڑکی تو بڑی نک چڑی ہے، اور آپ کیوں اس کے اتنے نخرے برداشت کریے؟ میں تو کہتی ہوں کہ اچھا تھا کہ جانی اس کی اکڑ نکال دیتا۔ چنبیلی، جو نور کے چیخنے اور بدتمیزی پر کافی خفا تھی، اس نے آتے ہی تہمینہ بیگم کو مشورہ دیا جو اپنے تخت پر لیٹی تھی۔ ہاں چنبیلی، اکڑ تو کافی ہے اس میں، پر کیا کریں، وہ زین صاحب کی امانت ہے۔ خدیجہ انہی کے کہنے پر اسے یہاں تک لائی ہے، اور جب تک ان کی طرف سے کوئی نیا آرڈر نہیں ملتا میں اس تتلی کا کوئی علاج نہیں کر سکتی۔ حالانکہ کل سے یہ جتنا اچھل رہی نا، اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو اب تک تہمینہ بیگم کے شر کی نظر ہو چکی ہوتی۔ اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے اس نے دانت پیستے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو چنبیلی نے نرمی سے ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر دبانا شروع کیا۔ پر باجی، کچھ تو کرے نا کہ اس کی زبان تھوڑی بند ہو جائے۔ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے اور چلانے کی آواز پر کانوں پر ہاتھ رکھ کر چنبیلی نے کہا تو تہمینہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتی ہوں اس کا بندوبست۔ جا اٹھ جا، میرا موبائل لا، میں زین صاحب کو فون کر کے پوچھوں۔ پاس پڑی باسکٹ میں تھوکتے اس نے چنبیلی کی بات پر غور کرتے ہوئے حکم دیا، جو فوراً اٹھ کر ان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ ساری رات نور کو ڈھونڈنے اور پولیس کے ساتھ شہر کا چپا چھپا چھانے کے بعد بھی جب کوئی مثبت سرا ہاتھ نہ آیا تو زارو نے دی جان کے مسلسل فون کرنے پر تقریباً دوپہر 3 بجے کے قریب گھر کا رخ کیا، اور آلیان بھی اس کی حالت کے پیش نظر اس کے ساتھ ہی اپارٹمنٹ میں آ گیا، جہاں ساجدہ بیگم فکر مندی سے انہی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ زارون بیٹے، کیا ہوا ہے، اور یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ اسے بیرون دروازے سے اندر داخل ہوتا دیکھ کر ساجدہ بیگم نے چھڑی کے سہارے اس کے قریب آ کر پوچھا، جس کے زرد پڑتے رنگ اور اجڑی ہوئی حالت نے انہیں مزید پریشان کر دیا تھا۔ اور نور کہاں ہے؟ تم تو اسے لینے گئے تھے نا، کیا تمہارے ساتھ نہیں آئی وہ؟ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جو بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا، ساجدہ بیگم نے ایک اور سوال کیا۔ چلی گئی ہے وہ مجھے دھوکہ دے کر، مجھے چھوڑ کر۔ دی جان، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مجھ سے کہتی، میں خوشی سے اسے الگ کر دیتا، مگر مجھے اتنی بڑی اذیت کیوں دی؟ کیوں کیا اس نے میرے ساتھ یہ سب دی جان؟ زارو نے نور کے نام پر ایک دم سے چلاتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑا اور نیچے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ کیا مطلب ہے زارون، کہاں چلی گئی ہے وہ؟ بے یقینی سے اس کی بات پر آنکھوں میں الجھن لی انہوں نے سامنے کھڑے آلیان کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں دی جان، یونیورسٹی سے وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ گئی تھی اور تب سے اب تک اس کا کچھ پتہ نہیں، موبائل بھی اس کا بند ہے۔
عالیہ نے تفصیل سے ساری بات دی جان کو بتائی تو لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ تھوڑا پیچھے ہوئی اور خود کو کھڑا رکھنے کے لیے صوفے کا سہارا لیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے عالیان بیٹے؟ نور تو بہت اچھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی گیم کھیلی گئی ہے، وہ ایسے کسی کے ساتھ کیسے جا سکتی ہے؟ نہیں دی جان، گیم تو میرے ساتھ کھیلی گئی ہے، میری زندگی کے ساتھ، میرے جذبات سے۔ مجھے کیوں نہیں سمجھ آئی کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، وہ مجھ سے محبت کیسے کر سکتی ہے؟ تو کیوں میں نے اس کی محبت بھری باتوں کا یقین کیا؟ کیوں میں نہیں سمجھا کہ وہ مجھ سے میری غلطی کا بدلہ لے گی؟ وہ کیسے مجھے اتنی آسانی سے معاف کر سکتی ہے دی جان؟ اس سے مجھ سے بدلہ لیا، اس نے مجھے ایسی سزا دی کہ نہ ہی میرے پاس زندہ رہنے کی کوئی وجہ بچی اور نہ ہی موت مجھے قبول کرے گی۔ دی جان، اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا قصور تھا میرا؟ میں تو اسے محبت کرتا تھا نا۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اس نے اپنے اندر کی تکلیف کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے باہر نکالا تو ساجدہ بیگم اپنے لخت جگر کی خوشیوں کو یوں منٹوں میں برباد ہوتا دیکھ کر آہ بھرنے لگی اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، جو مسلسل چیختے چلاتے ان کے اور عالیان کے ہاتھوں میں بے قابو ہوتے خود اذیت کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ خالدہ بیگم کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا اور دعا آپریشن ختم ہوتے ہی اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر وہاں سے جا چکی تھی، جو جنید اور سلیم صاحب دونوں کے لیے حیران کن تھا، مگر انہوں نے خالدہ بیگم کی حالت کے پیش نظر کسی بھی قسم کی کوئی بات کرنے سے غرض برتے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید ماں کی تکلیف کی وجہ سے دعا پریشان ہوگی اور ان کی بے بسی اور تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی، تبھی یہاں سے چلی گئی۔ خالدہ بیگم کو جب ہوش آیا تو اپنے جسم کے ایک اہم حصے کو اپنے ساتھ نہ پا کر ان کے اندر اذیت کا ایک طوفان اٹھا۔ گناہ کے احساس کو مزید شدید کرتے ہوئے اس طوفان نے انہیں شرمندگی کے اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا۔ کاش میں نے وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج مجھے اتنی بڑی سزا نہ ملتی۔ آنکھوں میں ندامت کے آنسو لیے انہوں نے جنید کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، جو 2 دن سے دن رات ان کی خدمت میں لگا تھا۔ میں نے اپنی ہی بیٹی کی خوشیاں، اس کی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی، پر ملائکہ نے تو مر کے بھی مجھ سے بازی لے ہی لی۔ میں نے تو بس اسے چند پل کی اذیت دی، مگر اللہ نے مجھے میرے گناہ کی سزا کے طور پر پوری زندگی کی اذیت سے دوچار کر دیا ہے، تاکہ میں ساری زندگی رو رو کر بھی اپنی موت کی دعا مانگوں اور دن رات اسی اذیت کا مزہ چکھوں جس کا انتخاب میں نے ملائکہ کے لیے کیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے آنسو کو بہنے سے روکتے ہوئے انہوں نے دل ہی دل میں کہا تو جنید نے ان کے پاس آ کر نرمی سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ امی آپ ٹھیک ہے نا؟ کہیں درد تو ہے تو بتائیں نا، میں ڈاکٹر سے بول دیتا ہوں۔ لہجے میں ان کے لیے درد اور فکر مندی لیے اس نے پوچھا تو خالدہ بیگم نے آنکھیں کھولتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں جنید، اور نہ ہی میرے درد کا علاج اب کسی ڈاکٹر کے پاس ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے کامتے ہاتھوں میں لیتے ہوئے خالدہ بیگم نے اچڑی ہوئی بے جان سی آواز میں کہا، امی جان آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جنید کو لگا کہ شاید وہ ہاتھ کٹنے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو رہی ہیں۔ نہیں جنید، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ وہ مجھے کیسے معاف کر سکتا ہے جنید؟ وہ مجھے میرے کیے کی سزا دے چکا ہے، اور اس سے بدتر سزا کیا ہوگی کہ میں اپنی بقیہ زندگی نہ صرف دوسروں کی محتاج رہوں گی بلکہ لوگوں کی باتوں اور نفرتوں کا نشانہ بنتے ہوئے یہ سنوں گی کہ اس عورت کو اپنے کسی گناہ کی سزا ملی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے، لوگ غلط نہیں کہتے جنید، مجھے سچ میں اپنے گناہ کی سزا ملی ہے۔ مجھے تو اس سے بھی بدتر سزا ملنی چاہیے تھی، کیونکہ میں نے ایک معصوم بے گناہ لڑکی کی جان لے لی ہے۔ ہاں، میں نے قتل کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے سلیم، میں نے اپنے اسی ہاتھ سے وہ سلنڈر کھولا تھا، میں نے اسی ہاتھ سے ملائکہ کے لیے موت کا کڑا کھودا تھا۔ میں نے سوچا میرا گناہ چھپ جائے گا کیونکہ مجھے کسی انسان نے یہ سب کرتے نہیں دیکھا، پر میرا گناہ نہیں چھپا سلیم، کیونکہ میں ایک بات بھول گئی تھی کہ مجھے تو وہ سب سے بڑی اور سب سے اوپر والی ذات دیکھ رہی ہے، میرے ہر عمل پر وہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور دیکھو آج اس نے مجھے اس موڑ پر لا کھڑا کیا کہ میں نے اپنی زبان سے اپنے ظلم کا اعتراف کیا۔ میں نے ملائکہ کو مارا، اسے وہ اذیت دینا چاہیے جو آج میرے ہی نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ ان دونوں کو بے یقین اور ساکت کھڑا دیکھ کر وہ زاروں کی طرح رونے لگی تو جنید نے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بے جان نظروں سے روتی بلکتی معافی مانگتی اس عورت کو دیکھا جو بدقسمتی سے اس کی ماں تھی، اور اس کی مجرم بھی، جسے وہ چاہ کر بھی سزا نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ نے مجھے وہ سزا دی ہے، اس نے میرے اسی ہاتھ سے مجھے محروم کیا جس سے میں نے وہ گناہ کیا، اور زندگی بھر کی اذیت میرے نام لکھ دی تاکہ میں پل پل سسکوں، پل پل میں روؤں اور اپنی موت کی دعا کروں۔ سلیم، اس نے کیوں مجھے ایک ہاتھ سے محروم کیا؟
وہ مجھے میرے دونوں ہاتھوں سے، میری زبان اور آنکھوں سے بھی محروم کر دیتا، پر مجھے ایک زندہ لاش کی مانند اس دنیا میں نہ چھوڑتا، اور تاکہ میری جیسی بہت سی عورتیں جو اپنی بہوؤں کو آگ لگا دیتی ہیں، اپنی جلن اور غصے میں کسی معصوم کی جان لے لیتی ہیں، مجھے دیکھ کر وہ ایسی سبھی عورتیں عبرت حاصل کرتی، وہ سیکھتی کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جس نے جو کیا اس نے وہی بھر کر ہی قبر میں جانا ہے، کیونکہ اس نے مجھے اتنی چھوٹی سزا دی؟ کیوں اللہ نے مجھے عبرت کا نشان نہیں بنایا سلیم؟ کیوں اس نے مجھے بس معمولی سی اذیت دی؟ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا جنید، میں نے خون کیا ہے، نہیں بلکہ میں نے قتل کیا ہے، میں نے تمہاری ملائکہ کو مار دیا، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے تمہاری زندگی تباہ کی ہے جنید۔ مسلسل چیختے ہوئے جہاں وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر سب کچھ اگل رہی تھی، وہیں ان کی باتیں سنتے ہوئے سلیم صاحب نے جنید کو سنبھالا، جو زرد پڑتے چہرے کے ساتھ بس گرنے کے قریب تھا۔ امی، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ کیوں ملائکہ؟ یہ سب سن کر تو جنید کا دماغ درد سے پھٹنے لگا، تو اس نے سلیم صاحب کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے خالدہ بیگم کو دونوں بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، جو اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ ہاں، میں سچ بول رہی ہوں جنید، میں نے ہی جان لی، ہاں ہاں ہاں، میں نے ملائکہ کو جان سے مار دیا، ہو۔ رونے کے بجائے اب ہنستے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر سے اپنے جرم کا اعتراف کیا، تو جنید نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو جکڑا اور وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ایک بے یقینی سی اور دکھ کی کیفیت اس کے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگی، جو سلیم صاحب کے چیخنے اور پکارنے پر بھی نہ ٹوٹی، جو خالدہ بیگم کی ناک، منہ اور کانوں سے خون نکلتا دیکھ کر مسلسل اسے آوازیں لگاتے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے دوڑے تھے۔ زارون کی حالت سنبھلی تو وہ ساجدہ بیگم کے کہنے پر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ دی جان، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، آپ پلیز زارون کا خیال رکھیے گا۔ عالیہ نے اپنے موبائل پر آتی مسلسل کالز کو تیسری بار بند کرتے ہوئے کہا، تو ساجدہ بیگم نے سر ہلا کر اسے جلدی واپس آنے کی تلقین کی۔ جی بس دی جان، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، آپ اپنا اور زارون کا خیال رکھیے گا۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے بیرون دروازے سے باہر نکلا تو دی جان نے رشیدہ کو آواز لگائی اور دروازہ بند کرنے کا کہا، اور پھر زارون کے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں وہ زمین پر ہی بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ زارون، تم ٹھیک ہو؟ دی جان نے اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے اسے مخاطب کیا، تو اس نے اپنا سر اٹھا کر بے جان نگاہوں سے انہیں دیکھا اور کسی بچے کی مانند اپنا سر ان کی گود میں رکھ کر اپنی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کی۔ دی جان، کیا میں اتنا برا تھا کہ اس نے میرے لیے اتنی بڑی سزا کا انتخاب کیا؟ وہ مجھے زہر دے دیتی، جان سے مار دیتی، تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اس کی نظروں سے اوجھل ہونے سے ہو رہی ہے مجھے۔ سرخ آنکھوں کو ایک بار پھر سے بہنے سے روکتے اس نے شکوہ کیا، تو دی جان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ زارون، تمہیں پتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کی آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں، اسے جو نظر آتا ہے حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس بار تمہاری آنکھیں تمہیں دھوکہ دے رہی ہوں اور کہانی کا جو پہلو تمہیں دکھایا گیا وہ غلط ہو، اور جو تمہاری نظروں سے اوجھل رکھا گیا وہ صحیح ہو۔ اس لیے اپنے دماغ کے بہکاوے میں آ کر ایسی کوئی بات خود سے اخذ مت کرنا میرے بیٹے، جس پر تمہیں ساری عمر پچھتانا پڑے۔ اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ نور ایسا کر سکتی ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ سکتی ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے سامنے کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا، تو زارون نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ کر سکتی ہے دی جان، کیونکہ میں نے اس سے اس کے اپنوں کو دور کیا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، وہ مجھ سے بدلہ ضرور لے گی، اور دی جان اس نے ویسا ہی کیا۔ اس نے مجھے اس وقت منہ کے بل گرایا جب مجھے اس پر اعتبار ہو گیا کہ اب وہ میری ہے۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسوں کو بہنے دیا۔ کیوں تمہیں معاف نہیں کرے گی وہ؟ تم دونوں نے تو مرضی سے نکاح کیا تھا نا، پھر یہ شکوہ کیسا؟ دی جان، اس شادی میں مرضی میری تھی، نور کی نہیں۔ میں نے یونیورسٹی میں اس سے گن پوائنٹ پر نکاح کیا تھا، کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ان سے نظریں ملائے بغیر زارون نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پوری بات تفصیل سے بتائی کہ کیسے اس نے نور سے نکاح کیا اور عین نکاح کے وقت جا کر اسے سارے گھر والوں کی نظروں میں گرا کر یہاں اپنے ساتھ لے آیا۔ تب دی جان نے پلک جھپکتے اس کی جانب دیکھا، جو اب تک ان سے اتنی بڑی بات چھپائے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ تو پھر زارون بیٹے، اس کی نفرت تو اب تو لازم ہے، کیونکہ تم نے اس کے جذبات کے ساتھ ساتھ اس کا بھروسہ، اعتبار اور کئی سال سے بنی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ بے شک اس کے والد اس سے محبت نہیں کرتے تھے، اسے وہ مان، وہ حق نہیں دیتے تھے جو ایک بیٹی کو ملتا ہے، پر کم از کم نور کی ان کی نظروں میں کوئی تو حیثیت تھی نا،
جو اب تک اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے وہ؟ بے شک وہ بات نہیں کرتے تھے، پر ایک بیٹی کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کے سامنے ہے اور وہ اسے دیکھ سکتی ہے۔ تم نے بہت برا کیا زارون، بہت زیادہ۔ اگر تمہیں نور پسند تھی تو میرے لال مجھ سے کہتے، میں ان لوگوں کے پاؤں پکڑ لیتی، منت کر لیتی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہاری دادی جان تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہے، تو کیوں تم نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کی بیٹے؟ ساجدہ بیگم نے زارون کی بات سنی تو انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں یہ سب بول رہا ہے۔ دی جان، میں مانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی، پر دی جان اس وقت میں اپنی ضد اور انا کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا کہ مجھے لگا کہ وہ صرف میری ہے اور میں اسے چھین کر حاصل کروں یہ زبردستی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں خود غرض ہو گیا تھا، یہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور، جو انجام کا سوچے بغیر میں اتنا کچھ کر گیا۔ زارون نے ندامت سے نظر جھکا کر کہا تو دی جان نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اپنے لہجے کو نرم کیا، کیونکہ یہ وقت غصے کا نہیں تھا۔ بے شک انسان غلطی کا پتلا ہے بیٹے، اگر وہ غلطی نہ کرے تو فرشتہ کہلائے، اور اگر غلطی کر کے سبق نہ سیکھے تو حیوان۔ اس لیے اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو بس یہی بڑی بات ہے۔ اب تم اللہ سے بھی معافی مانگو کیونکہ تم نے ایک انسان کا دل دکھایا، اور پھر نور کی ڈھونڈنے کی کوشش کرو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہیں چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ اگر وہ گئی بھی ہے تو تم اس کے محرم ہو، تمہیں اسے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب تک وہ تمہارے نکاح میں ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے ہمت کرو، اور ہو سکتا ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ ہو ہی نہ ہو، اور تم دونوں کی اسی کمزوری کا کسی نے فائدہ اٹھایا ہو۔ دی جان نے بہت گہرائی میں جاتے ہوئے زارون کو سمجھانے کی کوشش کی، جس کا ذہن ان کی بات سنتے ہی فوراً سے اس شام کی طرف گیا جب نور کو کسی نے اس کے گھر میں ہی گھس کر نقصان پہنچایا تھا۔ زارون، میرا دل نہیں مانتا کہ نور تمہیں چھوڑ سکتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پیار، محبت دیکھی ہے۔ بے شک تم نے جو بھی کیا، پر مجھے وہ لڑکی ایسی نہیں لگتی کہ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور جائے، اور جاتا وہ ہے بیٹا جس کا کوئی آسرا اور سہارا ہو، جسے پتا ہو کہ وہ ایک ٹھکانے سے نکل کر آسانی سے کسی دوسری جگہ پر جا بسے گا۔ پر نور کی واپسی کے تو تمام دروازے تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے، تو اب یہ بے اعتباری کیسی؟ یہ سوچ کیوں ہے تمہارے پاس؟ کیا تمہاری محبت اتنی کمزور تھی زارون، جو تم نے اتنی جلدی ہار مان لی؟ تم نے اتنی جلدی یقین کر لیا کہ وہ تمہیں چھوڑ سکتی ہے؟ دی جان نے بہت نرمی کے ساتھ اس کے دماغ کے بند دریچوں کو کھولا، جس پر کچھ دیر پہلے دکھ اور بے اعتباری کی کیفیت آ چکی تھی۔ دی جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں یہ سوچ آئی۔ ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہوئے زارون نے اپنی آنکھوں کو رگڑا اور پھر سے باہر کی جانب بڑھا تو ساجدہ بیگم سے مخاطب کیا، اب کہاں جا رہے ہو تم؟ نور کو ڈھونڈنے دی جان، اگر وہ مجھ سے ناراض ہو کر یہ بدلہ لینے کے لیے بھی کہیں گئی ہے تو مجھے اسے ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ میری نہ تو محبت کمزور ہے اور نہ ہی میں خود۔ پلٹے بغیر ہی جواب دیتے وہ بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تو دی جان نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے زارون کے ذہن کو جلد ہی ان خدشات سے پاک کر دیا تھا۔ رات کا اندھیرا پھر سے چھانے لگا تو اس غلیظ گندی جگہ پر ایک اور رات کا تصور نور کے روح کو فنا کرنے لگا، اور آنسو ایک بار پھر سے اپنی بے بسی پر آنکھوں کے بند توڑتے بہہ نکلے تھے۔ یا اللہ، میری مدد کر، اگر میں کچھ دیر مزید یہاں رہی تو میری شاید زارون بھی مجھے قبول نہ کرے۔ میرے پاس تو پہلے ہی کوئی رشتہ نہیں بچا، ایک آخری امید بس وہ انسان ہے، وہ بھی مجھ سے بدگمان ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے وہ پھر سے رونے لگی تو کسی نے فوراً دروازہ کھولا اور ساتھ ہی تہمینہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا تم بار بار نخرے دکھا رہی ہو؟ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ چمبیلی کو ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھنے کا اشارہ کرتے اس نے نور سے پوچھا، جو آنکھوں میں غصہ لیے تہمینہ بیگم کو گھور رہی تھی۔ میں حرام طریقے سے کمایا ہوں رزق نہیں کھاتی، انتہائی حقارت سے جواب دیتے ہوئے نور نے نظریں پھیری تو تہمینہ بیگم کو تو جیسے پتنگے لگے۔ وہ کسی شکاری کتے کی طرح اس کے اوپر جھپٹی اور اس کے بالوں کو اپنی گرس میں قید کرتے ہوئے چہرہ اپنے سامنے کیا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ابھی؟ ہاں؟ دانت پیستے ہوئے اس نے سختی سے نور کے بالوں کو دبوچا تو اس نے بے خوف ہو کر اپنے الفاظ دہرائے، جس کو سنتے ہی تہمینہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا اور ساتھ ہی اس کے منہ کو اپنے سخت ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ یہ بکواس آج کر دی، دوبارہ مت کرنا ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم ساری زندگی میرے شر سے پناہ مانگو گی۔ اپنے جبڑوں کو مضبوطی سے بند کرتے اس نے نور کو دھمکی دی، جو ڈرے بغیر بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ چمبیلی، یہ کھانا اٹھاؤ اور یہ پانی بھی، اب جب تک میں نہ کہوں اسے کچھ مت دینا۔ زمین پر تھوکتے ہوئے تہمینہ بیگم نے ایک حقارت بھری نگاہ نور پر ڈالی اور چمبیلی کو حکم دیا، جو فوراً سب سامان اٹھاتے ان کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گئی۔
तहमीना बेगम गुस्से से भरी अपने कमरे में आई तो उनका मोबाइल बज रहा था, जिस पर जैन का नाम देखते ही उसने चमेली को चुप रहने का इशारा करते हुए कॉल रिसीव की। हाँ बोलो, क्या बात है? क्यों बार फोन करी थी तुम? जैन ने दूसरी तरफ हेलो की आवाज़ सुनते ही सख्ती से पूछा। साहब जी, वो लड़की तो बड़ी ढीठ है। जब से आई है मुझ समय सब लोगों की नाक में दम किया हुआ है। चमेली सुबह से 2 बार खाना लेकर गई, पर हाथ मारकर सारा खाना फर्श पर गिरा देती है। किसी की कोई बात नहीं सुन रही वो। तहमीना बेगम जो पहले से भरी थी, उन्होंने एक ही सांस में पूरी बात बताई। वो जो करती है उसे करने दो और खाना कमरे में रख दो। अगर खाना हुआ तो खा लेगी, बाकी अभी मैं 2-3 दिन तक नहीं आ सकूंगा, इसलिए तुम्हें उसे कुछ दिन और अपने पास रखना पड़ेगा, जिसकी तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखना, अगर मेरे आने तक उसे कुछ हुआ या तुम लोगों में से किसी ने भी जैन की अमानत पर हाथ डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी देते उसने तहमीना बेगम को कुछ बोलने से पहले ही कॉल कट कर दी। बेड़ा गर्क हो उस मनहूस का, कैसे बक बक करके अगले बंदे की बात सुने बगैर ही फोन काट देता है। मोबाइल बेड पर उछालते हुए तहमीना बेगम ने जैन को एक गाली दी तो चमेली ने गिलास में पानी डालते उसे थमाया। बाजी गुस्सा ना करें, आपको पता है ना कि कल रात का प्रोग्राम हमारे लिए कितना अहम है, और अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। चमेली ने आंखों में फिक्र लिए तहमीना बेगम का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की, जो पानी के घोंट भरते ही जैन के आने से पहले नूर से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का इरादा कर चुकी थी। तू फिक्र न कर चमेली, कल का दिन ऐसा होगा कि इस नूर के साथ साथ जैन साहब भी दंग रह जाएंगे। चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट सजाते हुए उन्होंने चमेली को आंख मारी, जिसने नासमझी से उनकी जानब देखा, जो उसे अपने पास बैठते दिमाग में चलते प्लान से आगाह करने लगी। तो उनके खौफनाक इरादों को सुनकर चमेली की आंखें भी खुली की खुली रह गई। बाजी, अगर जैन साहब को पता चल गया तो? अरे डर मत चमेली, तहमीना बेगम ने कोई कच्ची गोली नहीं खेली। मैं सबसे शातिर खिलाड़ी हूँ इस खेल की, जिसमें जैन साहब अभी नए नए दाखिल हुए हैं। बस तू अपना मुंह बंद रखना। उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाते हुए अपनी सुर्ख लिपस्टिक को मजीद गहरा करते हुए उसने चमेली को वार्निंग दी, जो अब किसी गहरी सोच में गुम थी। बीपी हाई होने से खालिदा बेगम की दिमाग की नसें फट चुकी थी। डॉक्टर्स उन्हें बचाने की अपनी पूरी कोशिशें कर रहे थे, मगर जुनैद के साथ साथ सलीम साहब के दिल में भी अब उनकी ज़िंदगी को लेकर कोई ख्वाहिश नहीं रही थी। तभी वो उनकी ज़िंदगी के लिए फिक्रमंद होने के बजाय जुनैद के करीब आकर बैठे, जो तब से खामोश बैठा खालिदा बेगम के अल्फाज पर गौर कर रहा था। क्या सोच रहे हो तुम? उसके कंधे पर हाथ रख के सलीम साहब ने उसे अपनी जानब मोड़ा था। यही कि अब्बू, अगर अम्मी को मलाइका पसंद नहीं थी तो मुझे बोल देती, मैं उसे लेकर कहीं चला जाता। इतना बड़ा जुल्म करने की क्या ज़रूरत थी? पर नहीं अब्बू, गलती हमारी है। हमने अम्मी की राय को फोकियत नहीं दी। हमने उनको पसे पुश्त करते हुए अपनी मर्जी से तमाम फैसला कर लिया। काश हम ऐसा न करते, काश मैं ऐसा न करता अब्बू। मैंने क्यों मलाइका को जानते बूझते इस दलदल में धकेल दिया? क्यों मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाया? मगर मैं हिफाजत करता भी तो किससे? अपनी माँ से। सवाली निगाहों से उनकी जानब देखते हुए उनके जवाब को मुंतज़िर था। सब्र करो बेटा, क्योंकि खुदा की लाठी बे आवाज़ है और जालिम को अपने किए की सज़ा हर हाल में मिलकर रहती है। तुम्हारी माँ ने जो कुछ मलाइका के लिए सोचा, आज उससे दुगनी अज़ियत उसे अपनी जान पर बर्दाश्त करना पड़ रही है। पता नहीं उसके पास कुछ लम्हों का वक्त है भी या नहीं, इसलिए उसे माफ़ कर दो बेटा, क्योंकि अल्लाह पाक उसे अपने तरीके से सज़ा दे चुका है। यह कहते हुए सलीम साहब ने जुनैद के आगे हाथ जोड़े। अब्बू प्लीज़, क्या कर रहे हैं आप? इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं ना, और अम्मी ने जो भी किया उसका खमियाजा भुगत चुकी हैं, इसलिए मेरे माफ़ करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर फ़र्क पड़ता है तो हाँ, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया अब्बू। उनके जुड़े हुए हाथों को नीचे करके जुनैद ने बहुत आहिस्तगी से अपनी बात मुकम्मल की और उठकर वहाँ से चला गया। सारी रात और अगला दिन पुलिस के साथ शहर का कोना कोना छानने के बाद भी जब नूर का कोई सुराग न मिला तो आलियान, जिसे ज़ारू ने फ़ोन करके बुलाया था, आलियान ने ज़ारू से घर चलने का कहा, मगर वो किसी की भी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ज़ारून मेरे भाई, मेरी बात सुनो, हम घर चलते हैं। तुम कुछ खा पी लेना और थोड़ी देर आराम भी कर लेना। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आलियान ने उसे कमज़ोर सी मज़ाहमत करते हुए कहा। नहीं आलियान, मुझे कहीं नहीं जाना जब तक नूर नहीं मिल जाती। जब तक वो मिल नहीं जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए वो पुलिस वाले के बुलाने पर उसकी जानिब बढ़ा। सर, अगर आप चाहें तो हम मुर्दा खानों में। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, ज़ारून ने उसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ा। दिमाग ठीक है तुम्हारा?
آنکھوں میں سختی لیے وہ چیخا تو ڈی ایس پی صاحب جو تب سے ان کے ساتھ تھے انہوں نے آگے بڑھ کر زارون کو اس سے الگ کرتے ہوئے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا؟ سوالی نظروں سے امجد کی طرف دیکھتے انہوں نے معاملہ سمجھنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں سر، بس میں نے اتنا کہا کہ ہم مردہ خانوں میں ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ اپنی شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے امجد نے آہستگی سے اپنی بات دہرائی، جس پر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ زارون کی جانب بڑھے جو بار پر آلیان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر امجد کو مارنے کے لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زارون پلیز ہوش سے کام لو، اور امجد نے تو صرف ایک بات کہی ہے نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ باقی اگر تم نہیں دیکھنا چاہتے تو تمہاری مرضی، مگر میری اطلاع کے مطابق کچھ دیر پہلے ویرانے میں ایک لڑکی کی لاش ملی ہے، اور بدقسمتی سے جو تم حلیہ بتا رہے ہو وہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری نور زندہ ہے، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اب کی بار غصے کے بجائے بے یقینی کسی کیفیت میں چلاتے ہوئے زارون نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے انہیں ٹوک دیا تھا۔ ہاں زارون، مجھے امید ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مگر اس کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا، کیونکہ لاش کو تیزاب ڈال کر جلایا گیا ہے اور پہچان کرنا مشکل ہے۔ اس لیے ڈی این اے سیمپل کے ذریعے ہی پتہ چلے گا کہ وہ لاش نور کی ہے یا نہیں۔ بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے زارون کو سمجھایا، جس کا وجود بالکل بے جان ہو چکا تھا یہ بات سن کر، اور اس کے دل سے بس یہی دعا نکل رہی تھی کہ وہ نور نہ ہو۔ ڈاکٹر احمد، آپ فری ہیں تو میں اندر آ جاؤں کیا؟ ڈاکٹر سہیل، جو احمد کا دوست اور کلیگ تھا، اس نے دروازہ نوک کرتے ہوئے دروازے سے سر نکال کر اجازت طلب کی تو احمد نے اسے گھور کر دیکھا۔ شرم کر یار، تجھے کب سے میرے کمرے میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ احمد، جو کہ کسی پیشنٹ کی فائل دیکھنے میں مصروف تھا، اس نے سہیل کو دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا، ارے یار، جب سے تمہاری شادی ہوئی قسم سے یار بیگانے سے لگنے لگے ہو تم۔ سہیل نے اندر داخل ہو کر سامنے والی چیئر سنبھالتے ہوئے اعتراض کیا۔ اب بس بھی کر یار، میں نے کوئی اپنی مرضی سے نہیں کی، مجھ غریب پر تو ظلم ہوا ہے، وہ بھی اتنا شدید کہ میری آزادی کے ساتھ ساتھ مجھ سے میری مرضی بھی چھین لے گی۔ میں نے امی سے اتنا کہا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، پر ان کو تو میرا سکون راس ہی نہ آیا۔ کہتی ہیں بیٹا زندگی میں میری بہو گھر لیا، اور پھر ہوا کیا تھا؟ یہ میں نے حامی بھری اور ساتھ ہی امی نے ایک ہی مہینے میں لڑکی تلاش کرتے ہوئے دوسرے مہینے میرے سر پر صحرا سجا دیا۔ احمد، جو پہلے ہی سے بڑا بیٹھا تھا، سہیل کو دیکھتے ہوئے ایک ہی سانس میں اپنی پوری روداد مرچ مسالہ لگا کر سنائی۔ بس کرو یہ ڈرامے احمد، اور میرے سامنے زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جھٹکتے ہوئے سہیل نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ابے یار، میں کہاں ناٹک کر رہا ہوں، سچ میں پتہ نہیں امی کے کس نے کان بھرے کہ انہوں نے فوراً میری شادی کروا کے ہی دم لیا، ورنہ تو میں نے کبھی بھی تم سے پہلے شادی نہیں کرنی تھی۔ دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھتے ہوئے چیئر پر پرسکون ہو کر بیٹھا تو سہیل نے ٹیبل پر پڑی پنسل اٹھاتے اس کا نشانہ لیا۔ یار کیا ہے، کیوں مجھ مسکین کو مار رہے ہو؟ اب تمہاری شادی نہیں ہوئی اور تو اس میں میرا کیا قصور؟ نہیں، میں اس لیے ناراض نہیں ہوں احمد۔ ہاں تو پھر کیا مسئلہ ہے، بتاؤ نا۔ یار میں نے پرسوں تمہیں کال کی کہ میرے ساتھ چلو، پر تم نے انکار کر دیا۔ کل کہا، پھر بھی تم نے انکار کیا، پر آج میں تمہیں ہر صورت اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ سہیل نے یہ کہنے کے ساتھ اس کے چیئر کے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر جانا کہاں یہ تو بتاؤ۔ احمد نے کھڑے ہوتے ناسمجھی سے سوال کیا تو سہیل نے اسے آنکھ ماری۔ یار شرم کر، میری شادی ہو چکی ہے، اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا نا تو وہ تو مجھے جان سے مار دے گی۔ اس کی مسکراہٹ سے اندازہ لگاتے ہوئے احمد دوبارہ سے بیٹھ گیا۔ شادی ہو گئی ہے تو کیا تم دنیا کی رنگینیاں دیکھنا چھوڑ دو گے؟ یار بھابھی کو کون بتائے گا، نہ ادھر ہمیں کوئی جانتا ہے اور نہ ہم کسی کو، تو بس بات ختم، اب تم اٹھو، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے تمہارے بغیر کوئی بھی پروگرام دیکھنے کا مزہ نہیں آتا۔ سہیل نے منت بھرے لہجے میں کہا تو اس کا دل رکھنے کے لیے احمد نے حامی بھر لی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلوں گا، مگر ایک شرط پر۔ اب کیسی شرط؟ سہیل نے پوچھا تو وہ بولا، یہی کہ ہم وہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے، اور اس بار تو نو ڈرنک اینڈ نو بدتمیزی۔ احمد نے اپنی شرط بتائی تو سہیل نے کہا، اچھا ٹھیک ہے یار، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، بس تم میرے ساتھ تو چلو۔ دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سہیل نے کہا تو احمد نے اسے 2 منٹ کا رکنے کا کہہ کر اپنی گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا، جس کا انتخاب آج سہیل نے کیا تھا۔ زارون، ڈی ایس پی صاحب اور آلیان جب ہاسپٹل پہنچے تو اس لاش کی شناخت ہو چکی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری وہ نور نہیں ہو سکتی، وہ مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ زندہ ہے۔ زارون نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور اپنے کامتے ہوئے وجود کے ساتھ وہیں چیئر پر بیٹھ گیا تو آلیان نے اس کے قریب آ کر تسلی دی۔ یار پلیز خود کو سنبھالو اور اٹھو، گھر چلیں، رشیدہ کا فون آیا تھا، دی جان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ آلیان نے اسے بتایا تو وہ ہوش میں آیا۔
کیا ہوا دی جان کو، اور انہوں نے میرے نمبر پر کال کیوں نہیں کی؟ زارون نے جلدی سے اپنا موبائل نکالتے ہوئے سوال کیا۔ اوہ، لگتا ہے کہ موبائل میرا بند ہے کیونکہ اس کی بیٹری تو لو ہے۔ عالیان کے جواب سے پہلے ہی زارون نے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، اسی لیے رشیدہ نے میرے نمبر پر فون کیا۔ اب بس چلو، پولیس اپنا کام کر رہی ہے نا، انشاءاللہ بھابھی جلد ہی مل جائیں گی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے عالیہ نے یقین دہانی کروائی تو زارون نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر سر ہلایا اور دی جان کی طبیعت کی وجہ سے اس کے ساتھ گھر کے لیے روانہ ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ گھر پہنچے تو ساجدہ بیگم کی طبیعت کافی خراب تھی۔ تبھی عالیان نے احمد کو کال کی، پر اس نے اپنی شہر میں غیر موجودگی کا بتاتے ہوئے اپنی کولیگ کو بھیجنے کا بولا تھا۔ ہاں یار، بس کسی اچھے سے ڈاکٹر کو جلدی کہو کہ جلدی یہاں پہنچ جائے۔ عالیہ نے ایک بار پھر سے درخواست کی تو احمد نے اسے تسلی دیتے ہوئے فون بند کیا۔ زارون، احمد تو یہاں نہیں، پر اس کا ایک کولیگ ہے، وہ آ رہا ہے، وہ چیک کر لے گا۔ زارون کو احمد سے ہونے والی بات کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے خود بھی ساجدہ بیگم کے قریب بیٹھ گیا، ان کے پاؤں رگڑتے ہوئے گرم کرنے کی کوشش کرنے لگا جو شاید بی پی لو ہونے کی وجہ سے ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ عالیہ نے اسے تسلی دی اور رشیدہ سے کوئی کپڑا لینے کا کہا جو فکر مندی سے ان کے قریب ہی کھڑی تھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ڈاکٹر پہنچا تو اس نے ساجدہ بیگم کا تفصیلی چیک اپ کرتے ہوئے ان کا بی پی خطرناک حد تک گرنے کے متعلق بتا کر انہیں کچھ ضروری ٹریٹمنٹ دی، جس سے کچھ ہی دیر میں ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ زارون جو تب سے ان کے قریب بیٹھا تھا، اس نے نرمی سے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھا، دی جان اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ اب ساجدہ بیگم نے آنکھیں کھول کر اسے مطمئن کیا جو پہلے ہی نور کی نہ ملنے کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ زارون صاحب، بس اب آپ انہیں آرام کرنے دیں اور بار بار ان سے بات مت کریں۔ ڈاکٹر نے ساجدہ بیگم کو انجیکشن لگانے کے بعد زارون کو ٹوکا جو مزید کچھ پوچھنے والا تھا۔ اگر دوبارہ ضرورت پڑی تو یہ میڈیسن دے دیجیے گا اور ان کے کھانے پینے اور آرام کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ اس عمر میں بد احتیاطی انسان کو کسی بڑے مسئلے سے دوچار کر سکتی ہے۔ کچھ میڈیسن پیپر پر لکھنے کے بعد عالیان کی طرف بڑھاتے اس نے ہدایت دی اور اجازت طلب کر کے وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی عالیان نے زارون سے کہا، میں ابھی میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ نہیں یار، تم رہنے دو، میں اکرم سے منگوا لوں گا، تم جاؤ گھر جا کر آرام کرو، کل سے میرے ساتھ ذلیل ہو رہے ہو تم۔ میڈیسن کا پیپر اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے زارون نے رشیدہ کو دی جان کے پاس بیٹھنے کا کہہ کر باہر کا رخ کیا تو عالیان بھی اس کے پیچھے کمرے سے نکلا۔ خیر ہے نا یار، میں ٹھیک ہوں اور 10 منٹ لگیں گے میڈیسن لانے میں، تو میں لے آتا ہوں نا۔ نہیں نا عالیان، تم بس جاؤ آرام کرو، صبح پھر سے تمہیں میرے ساتھ جانا ہے، اور یہ میں اکرم سے منگوا لیتا ہوں، وہ نیچے ہی ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زارون نے نرمی سے کہا تو عالیان نے اسے کھانا کھانے کے ساتھ اپنا اور دی جان کا خیال رکھنے کا کہہ کر نور کے جلد مل جانے کی تسلی دی اور صبح جلد آنے کی یقین دہانی کروا کر وہاں سے چلا گیا۔ عالیان کے جاتے ہی زارون نے گھر کے نمبر سے اکرم کو کال کر کے اوپر بلایا جو اس کا حکم ملتے ہی 2 منٹ میں اپارٹمنٹ کے سامنے تھا۔ باجی، میں کب سے اس لڑکی کو تیار کرنے کی کوشش میں لگی ہوں، پر مجال ہے کہ وہ میری کوئی بات مانے۔ شبنم نے نور کے کمرے سے نکلتے ہوئے خفا ہوتے تہمینہ بیگم کو بتایا جو آج کے پروگرام کے لیے بالکل تیار اپنے تخت پر بیٹھی چنبیلی سے نیلز پالش لگوانے میں مصروف تھی۔ ہاں تو میں نے تجھے کہا تھا نا کہ نصیبوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا، پر تجھے ہی نہیں تھا کہ نہیں، میں اکیلی ہی کافی ہوں۔ تہمینہ بیگم نے زمین پر تھوکتے ہوئے شبنم کو لمبے ہاتھوں لیا جو کچھ ہی دیر پہلے بڑی تیزی دکھا رہی تھی۔ پر باجی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ لڑکی نہیں چڑیل ہے، قسم سے دیکھ لیں کیسے ناخن مارے ہیں مجھے۔ اپنا بازو سامنے کرتے ہوئے شبنم نے دکھی ہوتے ہوئے کہا تو چنبیلی نے اس کی مسکین صورت دیکھ کر ہنسی تھی۔ اچھا ہوا تیرے ساتھ، بڑا پھیل رہی تھی نا، تک میں اکیلی سب کر لوں گی، اور باجی کے بات سے انکار کرو گی تو اس کا نتیجہ برا ہی نکلے گا۔ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے چنبیلی نے تہمینہ بیگم کو مزید تپایا تھا۔ تو زیادہ بک بک نہ کر۔ شبنم میں اسے آنکھیں دکھائی تو تہمینہ بیگم نے ان دونوں کو غصے سے گھورا۔ تم دونوں ہی اپنی بکواس بند کرو اور جا کر اس لڑکی کو تیار کرو، کیونکہ آج تہمینہ بیگم اسے پورے شہر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے علاوہ اس کی بولی لگوانے کا ارادہ بھی رکھتی ہیں۔ اس لیے میں نے کچھ خاص مہمانوں کو بھی آج کے پروگرام میں دعوت دی ہے تاکہ اس کی بدتمیزیاں برداشت کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ تو ہو۔ آنکھوں میں انتقام کی جلن لیے تہمینہ بیگم نے ان دونوں کو جانے کا اشارہ کیا جو سر ہلا کر پھرتی سے اوپر کی جانب بڑھی تاکہ تہمینہ بیگم کا موڈ خراب ہونے سے پہلے نور کو پھر سے تیار کر سکیں۔ ایک تو یہ حارث اگلے بندے کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے۔
حاشر سارے راستے اس کا لیکچر سننے کے بعد گاڑی گیٹ سے باہر نکال کر کھڑی کر دی تاکہ دوبارہ سے باہر نکالنے میں ٹائم ضائع نہ ہو، اور پھر وہ خود سکندر صاحب کو چیک اپ کے لیے لینے کے لیے بیرونی دروازے سے گزرتے ہوئے ان کے کمرے کی جانب بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی فریحہ بیگم بے حال ہوتی دوڑتی اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا پھوپھو، سب خیریت ہے نا؟ حاشر کو ان کی حالت دیکھ کر کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا، مگر فریحہ بیگم کے چیخنے اور رونے سے وہ احساس یقین میں بدل گیا۔ پھوپھو بتائیں نا کیا ہوا، ابو ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں چھوڑ کر وہ جلدی سے سکندر صاحب کے کمرے کی جانب بڑھا تو فریحہ بیگم زمین پر بیٹھ کر سارا کو پکارنے لگی۔ حاشر میری سارا کو بچا لو پلیز، حاشر میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، حاشر میری سارا کو بچا لو۔ فریحہ بیگم نے باقاعدہ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے تو حاشر کے سکندر صاحب کے کمرے کی جانب بڑھتے قدم رک گئے۔ سارا؟ اسے کیا ہوا ہے پھوپھو، کہاں ہے وہ؟ واپس پلٹتے اس نے فریحہ بیگم کے قریب بیٹھتے ہوئے سنبھالنے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں مجھ سے بات کر رہی تھی کہ اچانک اس کے چیخنے کی آواز آئی، اور پھر میں آوازیں دیتی رہی پر مجھے سارا کی آواز نہیں آئی۔ ایک لڑکے نے بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ حاشر میری بچی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لو حاشر۔ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے فریحہ بیگم کی ساری اکڑ نکل چکی تھی، اور اب وہ بس ایک بے بس اور لاچار ماں کی طرح اس سے فریاد کر رہی تھی، جو ان کی بات سنتے ہی انہیں تسلی دے کر چپ کرواتے ہوئے ہاسپٹل کا نام پوچھ کر باہر کی جانب فوراً بھاگا تھا۔ احمد اور سہیل 2 گھنٹے کا لمبا سفر طے کرنے کے بعد ایک نئی جگہ پہنچے تو وہاں کی رنگینیاں دیکھ کر سہیل کے ساتھ ساتھ احمد کا بھی دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ جو سہیل سے جلدی واپس جانے کی شرط رکھ کر آیا تھا، وہاں پہنچتے ہی سب بھول گیا۔ یار پہلے تو تم نے کبھی اس جگہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کبھی دیدار کروایا تھا۔ للچاتی ہوئی نظروں سے اپنے ارد گرد منڈلاتی تتلیوں کو دیکھ کر احمد نے اس پر اعتراض کیا۔ یار کیا بتاؤں، میں خود پہلی بار یہاں آیا ہوں۔ سہیل نے اسے کوہنی مار کر اسے ایک اور تتلی کی جانب متوجہ کیا تھا۔ واہ یار کیا مست آئٹم ہے نا؟ آنکھوں میں خمار لیے اس نے احمد سے پوچھا تو اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں ایک لڑکی نامناسب سے لباس میں ڈانس کرتی بھرپور طریقے سے اپنے جسم کی نمائش کرنے میں مصروف تھی۔ ہاں یار آئٹم تو واقعی بہت مست ہے۔ آنکھوں میں ستائش لیے وہ آگے بڑھا پر سامنے سے آتی ایک بھدی سی عورت سے ٹکراتے جہاں وہ گرنے سے بچا، وہیں اس کی ساری شرٹ اس مرد نما عورت کے ہاتھ میں پکڑی شراب سے بھر گئی تھی۔ اوئے اندھے ہو کیا؟ احمد کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اپنے سامنے کھڑی اس چیز کو کیا کہے۔ تبھی اس نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے خود کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھا۔ سوری بابو جی، مجھ سے غلطی ہوگی۔ اس مرد نما عورت نے تالی بجاتے ہوئے معذرت کی تو سہیل کے ساتھ ساتھ احمد کی آواز پر ایک اور عورت بھی اٹھ کر ان کے قریب آئی۔ معاف کیجیے صاحب، یہ تھوڑی سی پاگل ہے، اس عورت نے لہجے میں مخصوص پیشہ ورانہ طوائفوں کی مٹھاس سموتے ہوئے کہا تو سہیل نے احمد کو ٹھنڈا کیا جو غصے سے اس وقت لال ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ پریشان مت ہوں، احمد کے بجائے سہیل نے اس عورت کو تسلی دی جو بار بار احمد سے معذرت کر رہی تھی۔ صاحب آپ پلیز اندر جائیں نا، وہاں اوپر ہی سیڑھیاں چڑھتے ہی دائیں ہاتھ میں واش روم ہے، وہاں جا کر اپنی شرٹ صاف کر لیں یا پھر مجھے دیتے میں کسی اور سے کہہ کر صاف کروا دیتی ہوں۔ اس عورت نے کہا تو احمد نے فوراً انکار کیا اور کہا نہیں میں خود صاف کر لوں گا۔ پھر سہیل کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے وہ اندر کی جانب بڑھا جہاں پر ہر طرف خاموشی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے بے وقوف لوگ، سارا مزہ خراب کر دیا۔ یہ بولنے کے ساتھ ہی وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر آیا اور اندازے سے ہی آگے بڑھتے اس نے دروازے کو دھکا مارا جو بند تھا۔ اف، واش روم کے دروازے کو بھی باہر سے لاک لگایا، حد ہے یار۔ خود کلامی کرتے ہوئے اس نے باہر لگی کنڈی کو کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی اسے جو چہرہ نظر آیا وہ اس کے پاؤں کے تلے سے زمین کھینچ چکا تھا۔ حاشر ہاسپٹل پہنچا تو سارا کو ہوش آ چکا تھا۔ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور معمولی چوٹیں آئی تھیں جس پر ڈاکٹر نے انہیں مطمئن کرتے ہی ڈرپ ختم ہوتے اسے ڈسچارج کرنے کا بولا۔ شکر ہے تم بچ گئی ورنہ حارث بھائی نے تو میری جان لے لینی تھی۔ حاشر نے اسے پریشان دیکھ کر شرارت بھرے انداز میں مسکرا کر اسے چھیڑا تھا۔ اب اتنی بھی اہم نہیں میں تمہارے بھائی کے لیے کہ میری خاطر وہ تمہیں کچھ کہے، اور تمہیں میرے یہاں ہونے کا کس نے بتایا؟ حارث کے نام پر ہی سارا کا دل اندر تک افسردہ ہو گیا مگر اس نے حاشر پر ظاہر ہونے کے بجائے بات فوراً بدلی تھی۔ مجھے تو پھوپھو نے بتایا، اور تمہیں اس وقت اکیلے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈرائیور کو ساتھ لے جاتی۔ اچھا اب میں کوئی چھوٹی بچی نہیں جو ہر جگہ ڈرائیور کو ساتھ لیے پھروں، اور تم کیا یہاں مجھے ڈانٹنے آئے ہو؟ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے سارا نے شکوہ کیا تو حاشر کو اس کا یہ انداز بالکل نیا سا لگا۔
لگتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نے تمہارے دماغ پر بھی گہرا اثر کیا ہے جو تم مجھ سے اتنے پیار سے بات کر رہی ہو. کہیں کوئی دماغ میں اندرونی چوٹ تو نہیں آئی؟ حاشر نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھوں میں فکر مندی لیے سوال کیا تو سارا نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا. بھاڑ میں جاؤ حاشر تم. اگر میں تم سے مسکرا کر بات کروں تب بھی تمہیں مسئلہ ہے اور غصے سے کروں تب بھی. اس لیے بہتر ہے کہ تم اس وقت میرے منہ بالکل نہ لگاؤ. مسکراتے اسے دیکھ کر سارا نے اپنی آنکھوں میں ناراضگی لے کر کہا تو حاشر کو اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا کیونکہ زندگی میں پہلی بار آج اس نے اسے اپنا سمجھ کر بات کی تھی. ہاں مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے منہ لگنے کا. اپنی انا کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے سارا کو جواب دیا جس کی آنکھیں فوراً ہی آنسو سے بھر گئی تھی. سارا کیا ہو تمہیں؟ کہیں کوئی درد تو نہیں؟ ڈاکٹر کو بلاؤں کیا؟ حاشر نے اسے روتا دیکھ کر پوچھا تو وہ بولی نہیں بس مجھے گھر لے جاؤ حاشر. میرے گھر جہاں میرے ماموں ہے، امی ہیں، تم ہو، حارث ہے. اپنی آنکھوں کو ہاتھ کی پوچھ سے رگڑتے اس نے کہا تو حاشر کو اس کا ایک دم سے بدلا ہوا رویہ کچھ سمجھ نہ آیا، پر پھر بھی اس نے کوئی سوال پوچھنے سے خود کو باز رکھتے ہوئے اسے تسلی دی جو اب پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اسے مزید پریشان کر گئی تھی. اچھا نا تم بس اب چپ کرو، میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں پھر گھر چلتے ہیں ہم. اسے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے حاشر نے کہا اور اسی کشمکش کی کیفیت میں وہ باہر کی جانب چلا گیا. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری بر وقت آنکھیں کھول دی، ورنہ اس عمر کمینے کے پیچھے میں جہاں اپنی زندگی برباد کرتی وہیں اپنے سگے رشتوں کو بھی ہمیشہ کے لیے میں کھو بیٹھتی. ٹھیک کہتے ہیں لوگ کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے. کہاں میں اور امی دولت کی ہوس میں ماموں کو مارنے ان کو تکلیف پہنچانے کے چکر میں تھی اور کہاں عمر میری زندگی میں شامل ہونے سے پہلے ہی میری ساری جائیداد ہڑپ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں سے میرا سودا بھی طے کر چکا تھا. اف اللہ، اگر میں اور امی وہ سب کچھ کر دیتی جو ہم نے سوچا تھا تو پھر پوری زندگی کے لیے اپنی عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی. شکر ہے میرے پروردگار کہ تو نے ہماری عزت، ہماری جان کو اس شخص سے محفوظ رکھا جسے میں اپنا محسن سمجھ کر بیٹھی تھی. خود سے باتیں کرتے ہوئے سارا نے آنکھیں بند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج وہ عمر کو بتائے بغیر اس کے اپارٹمنٹ گئی تو اس کے ذہن میں چلنے والے تمام ارادوں سے واقف ہو گئی، ورنہ ساری زندگی پچھتانے کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ نہ آتا تھا.